السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ ٹھیک ہے نا سب لوگ؟ سمجھتا ہوں، امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کیا ہے سبب النزول کے بارے میں۔ سبب النزول ایک ہی آیت بہت سارے واقعوں کو کیا ہوتا ہے، واقعوں کے لیے نازل ہوتے یا نہیں، سمجھے؟ مطلب سبب زیادہ ہوتے ہیں اور کیا ہے نازل ہونے والی آیت ایک ہوتے ہیں، جیسے انشاءاللہ چرچا بعد میں آئیں گے، دیکھیے گا۔ مطلب سبب النزول کا تعداد زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ہمارا چرچا، سمجھے؟ تو مطلب ٹھیک ہے، تو دیکھیے بہت سارے مفسر لوگ، یہ تو پہلے میں بتایا تھا تھوڑا، پھر سے بتاتا ہوں۔ بہت سارے مفسر لوگ کیا فرماتے ہیں، اسباب زیادہ ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک آیت ہے بلکہ اس کے اسباب بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس میں سے کون سے سبب کیا ہے صحیح ہے، معتمد ہے، نہیں تو ترجیح کر سکتے ہیں، وہ کیسے کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم چرچا کریں گے۔ وہ حدیث کی روایت کے حساب سے وہ ضعیف ہے، صحیح ہے، وہ دیکھ کر، اور صریحت کے حساب سے، مطلب ایک راوی صریحاً اگر بتائے، مطلب یقین کے طور پر اگر بتائے، دوسرے راوی کیا ہے روایت کی ہے، حدیث صحیح ہے بلکہ صریحتاً نہیں بتائے، مطلب ایک دم واضح ہو کے نہیں بتائے اسی طرح، تو ان میں سے کون سا سب سے کیا ہے اچھا سبب ہے، سبب النزول ہے، وہ پتہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے چرچا ہم کریں گے۔ نیچے دیکھیں، پہلا کیسے سمجھ سکتے ہیں، مطلب جیسے دو راوی دونوں کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں اپنا سبب کے بارے میں، مطلب ایک راوی بولتے ہیں یہ واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، دوسرے راوی بولتے ہیں یہ واقعہ پر قرآن کیا ہے صورت یا آیت نازل ہوئی، سمجھے؟ تو ایک جو بتایا وہ نہیں ہے، دوسرے والا بولتے ہیں، تو اس میں کیا کریں گے، حکم کو کیا کریں گے، تو اس میں ایسا احتمال ہو سکتے ہیں، نہیں تو ایسا ہم کو تاویل کر سکتے ہیں کہ ایک راوی کبھی اس سے کیا ہے اس کا حکم استنباط کیا ہے، مطلب یہ وہ سبب النزول مطلب یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی ہے، وہ بول کے کیا کیا ہے، راوی کیا کیا ہے اس کو استنباط کیا، مطلب اس سے وہ آیت کے مطابق جو واقعہ ہے اس کو پکڑا ہے، اور دوسرے راوی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کا اصل جو کیا ہے سبب ہے وہ بتایا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی ہم کو اسی طرح سمجھ سکتا ہے، مطلب انشاءاللہ مثال کے طور پر بعد میں بتائیں گے۔ تو اس میں کیا نہیں ہے، کچھ کیا نہیں ہے، تو ایک ہی آیت میں دو سبب النزول، وہ تو قرآن میں خلاف ہونے کے جیسے ہے نا، تو ایسا کچھ خلاف نہیں ہے۔ کبھی کیا ہو سکتا ہے، روایت کرنے والے راوی کیا ایک دم صحیح طور پر جو سبب ہے وہ بتایا ہوگا، دوسرا راوی کبھی وہ آیت سے ملنے والے جو واقعہ ہے، مطلب ابھی وہ ایک راوی جو بتایا اسی طرح دوسرا بھی واقعہ ہو سکتا ہے نا، مطلب ایک ہی دنیا میں بہت سارے واقعہ ایک ہی جیسا واقعہ ہوتا ہے نا، تو ایک ہی جیسے واقعہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں،
ایک ہی آیت کو کیا بول سکتے ہیں یہ آیت یہ واقعہ پر نازل ہوئی ہے، ایسا بول سکتے ہیں نا؟ تو کبھی کیا ہوگا، ایک راوی اس کا صحیح روایت کیا ہوگا، دوسرا اس سے ملنے والے حکم کے مطابق کیا روایت کیا ہوگا، دیکھیے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے، ایک راوی کیا کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نزلت الآیت فی کذا، یہ آیت اس میں آ گئے ہیں بول کے، اور دوسرے راوی کیا کرتے ہیں، صریح طور پر بولتے ہیں، ایک دم واضح کے ساتھ بولتے ہیں نہیں یہ اس میں نازل ہوا ہے۔ تو کیا کریں گے، کوئی ایسا بتایا نزلت هذه الآیت نزلت هذه الآیت فی کذا، مطلب یہ آیت اس میں نازل ہوئی ہے، کوئی بولا، دوسرے راوی کیا بولا، نہیں صحیح بہت ہی کیا ہے صریح کے ساتھ ایک دم واضح ہو کے ایک راوی بتایا اسی بات پر نازل ہوئی ہے، مطلب بہت ہی شدت کے ساتھ، مطلب بہت یقین کے ساتھ اگر بتایا تو اس میں کیا ہے، جو صریح کر کے بتایا ان کی کیا ہے روایت کو کیا کریں گے، ہم مانیں گے، مطلب سبب النزول وہی ہے بول کے ہم سمجھیں گے۔ جیسے ایک مثال کیا ہے، بخاری امام اپنے کتاب میں روایت کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کیا ہے، یہ نساء حرث لکم، یہ جو آیت ہے مطلب عورتیں آپ لوگوں کی کہتی ہے، تو یہ جو آیت ہے وہ کیا ہے، یہ آیت عورتوں کے پیچھے سے جماع کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے بول کے کون بتائے، ابن عمر اللہ عنہ بتائے، عبداللہ بن عمر اللہ عنہ فرمائے، سمجھے؟ تو اسی آیت کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مطلب یہودی لوگ ایسے سمجھتے تھے کیا ہے، ایسے کہتے تھے جو آدمی اپنے بیوی کے پیچھے کے حصے سے سامنے کے حصے میں اگر کیا کرتے ہیں جماع کرتے ہیں تو ان کو کیا ہے وہ جماع میں ایسے بینگی بچے کیا ہوتا ہے جنم ہوتے ہیں، بینگی بچے مطلب ایسا ہوتا ہے نا، سفید والا جو آنکھ ہوتا ہے نا اس کو بولتے بینگی، تو احول بولا تو کیا ہے بینگی اولاد پیدا ہوتے ہیں، ایسے ایک کہاوت تھا، مطلب ایسے کیا ہے یہودی لوگ اسی طرح بولتا تھا، تو اس لیے وہ کیا ہے ان کے جو شک ہے ان کی جو باتیں اس کو حل کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، نساء حرث لکم، سمجھے؟ تو یہ مطلب نساء حرث لکم جو ہے اس لیے نازل ہوئی ہے۔ تو ادھر کیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو کیا نہیں کرتے ہیں، اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ واقعہ کے ساتھ ادھر صریح کے ساتھ بہت ہی ظاہر ہو کے کھلا ہو کے بتائے کیا کون جابر رضی اللہ عنہ، اس لیے جابر رضی اللہ عنہ کے حکم کو پکڑیں گے، سبب نزول ہو کے جابر رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے اس کو پکڑیں گے، اور ابن عمر اللہ عنہ کی جو بات ہے اس کو نص ہو کے ہم نہیں سمجھیں گے، اور اس کو اس طرح سمجھیں گے کیا ہے وہ یہ حکم سے، یہ آیت کے مطابق آنے والا حکم سے آنے والا ایک مسئلہ ہے، اس طرح ہم سمجھیں گے، اس کا تفسیر ہو کے ہم سمجھیں گے، سمجھے؟ اور تیسرا جو ہے ایک راوی ایک سبب بولتے ہیں صریح کے طور پر، ایک سبب بولتے ہیں دوسرے کے بنا، تو کیا کریں گے، ادھر جو صحیح ہے اس کو پکڑیں گے، جو ضعیف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، مطلب ایک راوی سبب النزول یہ ہے بول کے صریح کے ساتھ اگر بولتے ہیں دوسرے کے بنا، مطلب دوسرے راوی سے کیا ہے صریح کے ساتھ نہیں بولتے، تو ان دونوں میں جو حدیث صحیح ہے وہ لیں گے، جو ضعیف ہے وہ چھوڑ دیں گے، مطلب سبب النزول صحیح
روایت میں آنے والی حدیث کو مانیں گے، دوسری حدیث کو چھوڑ دیں گے. جیسے ایک مطلب بخاری میں اور مسلم میں یہ روایت کیے ہیں، جو کیا ہے، جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں. یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نماز پڑھنے کے لیے 1-2 دن نہیں اٹھے. اس وقت ایک عورت آئی اور عورت نے کہا کیا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے کیا ہے شیطان کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہے، اور سوائے آپ کو چھوڑ کے. مطلب ابھی مطلب تمہارے شیطان کو نہیں دیکھ رہے، مطلب تمہارے رب کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، مطلب تمہارے رب کی طرف کچھ ابھی نازل نہیں ہو رہا ہے، اس طرح تو تجھ کو دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. مطلب رسول اللہ علیہ وسلم 2 دن سے بیمار ہیں تو اس لیے پوچھے. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کیا ہے، سورۃ اللہ نازل کیا. مطلب والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. سمجھے؟ تو کیا ہوا ہے، والضحیٰ کیا ہے، ضحیٰ کے وقت ہی قسم، واللیل اذا سجی، اور رات ہی قسم. اذا سجی مطلب رات ہو جاتے، مطلب اندھیری ہو جاتے ہیں، وہ وقت ہی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے رب آپ کو چھوڑے نہیں اور آپ سے کیا ہے، کیا نہیں کیا، ناراض نہیں ہوا ہے. سمجھا؟ تو اس طرح یہ تو ایک روایت ایسا ہے، سورۃ الضحیٰ نازل ہونے کی وجہ یہ ہے، مطلب یہ عورت آ کے بتانے کی وجہ سے ہے. مطلب وہ بخاری امام بھی اور مسلم امام بھی اس کو روایت کیے. اور یہی بات مطلب سورۃ الضحیٰ کے بارے میں اور ایک روایت ہے، طبرانی امام روایت کرتے ہیں. ایک کتے کے بچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کیا ہے داخل ہوا اور کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے پلنگ کے نیچے، بیڈ کے نیچے کیا ہوا، داخل ہوا. پھر وہ مر گیا. پھر 3-4 دن کے بعد کیا ہے، 3-4 دن کیا نہیں ہوا، وحی نازل نہیں ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، او خولہ، کیا گھر میں کیا ہوا ہے، جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے ہوں. اور تب میں کیا، خولہ رضی اللہ عنہ دل میں ایسے سوچی تو کیا میں ایک مرتبہ کیا ہے گھر جھاڑو دیتی ہوں اور صاف کرتے ہوں، بٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر بستر سب صاف کرتی ہوں بول کے کیا ہے، صاف کرنے لگی. اس وقت کیا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سے ایک کتے کے بچے کو باہر نکال دیا. تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے لگا. مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کے داڑیاں سب کیا ہے، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑیاں سب ہلنے لگا. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں سے کیا ایک ڈر کے جیسے مطلب کچھ نازل ہو رہا ہے اسی طرح لگنے لگا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی الی قولی فاتقوا اللہ، وہاں تک وہ آیت نازل ہوئی. تو ہم کیا کریں گے، کیا ہے، ہم پہلی جو روایت ہے اس پر ہم کیا کریں گے، سبب نزول ہو کے پکڑیں گے، کیونکہ اس کو بخاری امام اور مسلم امام دونوں روایت کیے ہیں. ادھر اس کو طبرانی امام بس روایت کیے ہیں. سمجھے؟ اور یہ جو واقع ہے، اور ابن حجر اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری کتاب البخاری کے مطلب بخاری امام کی کتاب کی شرح میں یہ جو واقعہ ہے، مطلب یہ کتا کے جو واقعہ، مطلب کتا گھر سے کتا کو ملا، جو مرا ہوا کتا کو ملا، یہ واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. لیکن وہ اس کا جو
سبب النزول یہ والضحیٰ جو صورت ہے وہ نازل ہونے کے سبب النزول یہ غریب ہے، اور مطلب یہ صحیح نہیں ہے، مطلب سمجھے اس کا روایت صحیح نہیں ہے۔ تو معتمد کیا ہے؟ پہلے جو بتائے بخاری میں اور مسلم میں جو روایت کی وہ حدیث ہے، سمجھے۔ اور چوتھے جو ہے سبب النزول کیا ہونے کا تعداد زیادہ ہونے کے بارے میں جو چرچا ہے نا، تو اس میں چوتھا نمبر جو ہے وہ دو روایتیں کیا ہونا، دو روایتیں برابر ہونا، مطلب صحت، مطلب دونوں روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اگر اس طرح اگر ہوتے ہیں تو اس میں سے دوسرے ایک کی روایت ہم پکڑیں گے، دوسرے کے مطلب دوسرے روایت سے بھی زیادہ ایک روایت کو ہم پکڑیں گے۔ وہ کس طرح ہے؟ مطلب دونوں روایت کیا صحیح ہے، پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ اس میں سے ایک کیا ہے، بہت سارے مطلب یہ دو صحیح روایت ہے، اس میں سے ایک کو کیسے ہم زیادہ اعتبار کریں گے؟ نہیں تو اس کو زیادہ معتمد ہو کے کیسے سمجھیں گے؟ اس میں بہت سارے ریزن ہوگا نا، مطلب روایت کرنے والے راویوں کی صحت اور ایسا بہت سارے سبب رکھ کے کیا کر سکتے ہیں، مطلب دونوں میں سے سب سے زیادہ کیا ہے صحت ملنے والی جو حدیث ہے اس کو ہم زیادہ ترجیح کریں گے، اس کو زیادہ ہم پکڑیں گے۔ وہ کس طرح ہے؟ یہ دیکھیے ایک روایت، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، جسے بخاری امام وہ حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا مدینہ میں، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایسی مطلب ایک سیڑھی ایسے کچھ ہے، تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھ رہے تھے۔ اس وقت یہودیوں میں سے کچھ لوگ آئے، وہ لوگ کیا ہے تو وہ لوگ رسول اللہ کچھ لوگ پوچھے ہم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پوچھتے ہیں، اس لیے اس طرح وہ لوگ بتائے، پھر کیا کیا ہے وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے بارے میں پوچھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کھڑے ہوئے اور اپنے کیا ہے سر اونچا کیے، اور اس وقت کیا ہے مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو وحی آ رہا تھا، اور رسول اللہ علیہ وسلم اور وحی نازل ہوا، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور رسول اللہ فرما دیجئے روح میرے رب کی بات میں سے ہے، مطلب روح کے بارے میں مجھے پوچھ کے فائدہ نہیں ہے، اور میرے رب کی بات ہے، اور میرا رب جانتا ہے کیا ہے اس کا اصل، اور کیا ہے میرا کیا بولتے ہیں تم وما اوتیت من العلم الا قلیلا، تم کو علم سے بہت ہی کم دیا گیا ہے، کم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہے کیا ترمذی امام اور یہ حدیث کو کیا ہے روایت کیا ہے یہی آیت کے بارے میں، روح کے آیت کے بارے میں دوسری ایک روایت کیے ہیں، جیسے کہ قریش لوگ کچھ لوگ کیا ہے قریش لوگ یہودیوں سے پوچھتا تھا ہم کو کچھ سوال دیجیے گا، ہم وہ سوال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیں گے، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرانے کے لیے کچھ کیا ہے سوال یہودیوں کے پاس سے قریشی لوگ کہہ لیتے تھے۔ تو اسی طرح جب وہ لوگ مانگے ہیں تب یہودی لوگ بتائیں تم روح کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو، تو وہ لوگ روح کے بارے میں پوچھیں، تو کہ او ایسلو نے کہانی روح لوگ آپ کو روح کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ جو واقعہ ہے وہ کیا یہ واقعہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور پہلے جو ابھی اس کے پہلے جو حدیث بتائے
وہ حدیث مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو کیا کریں گے ان دونوں حدیث کے بیچ میں کیا کریں گے؟ پہلے جو روایت ہے اس کو زیادہ ترجیح کریں گے، اس کو صریح ہو کے مانیں گے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ قصہ مطلب یہ واقعہ بتانے کے وقت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سمجھے؟ تو اس لیے پہلی حدیث کو ہم سبب نزول ہو کے مانیں گے، دوسرے کو سبب نزول ہو کے نہیں مانیں گے، سمجھا؟ تو سمجھا نا؟ تو اسی طرح مطلب دونوں حدیث ادھر کیا ہے، صحیح ہے، بلکہ یہ دونوں حدیث میں سے کون سے حدیث کو پکڑیں؟ پہلے حدیث، کیونکہ وہ روایت کرنے والے راوی وہ حدیث روایت کرنے والے راوی وہ کہانی میں حاضر تھے، سمجھے؟ وہ واقعہ میں حاضر تھے، اس لیے تو یہ کون ترمذی امام بس ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت کیا ہے نا، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ واقعہ ہونے کے وقت ادھر کہ ہے حاضر نہیں تھا، اس لیے پہلے حدیث کو زیادہ ہم اعتبار کریں گے۔ اور پانچواں جو ہے وہ یہ کیا ہے، یہ ہر ایک حدیث کی روایت کیا ہے، اس کے سند کیا ہونا، صحیح ہونا، اور کیا بھی ہونا، دونوں کیا ہے، دونوں روایت جو نہیں تو دونوں سبب کا کیا ہے مدت ایک دم قریب ہوتے ہیں، مطلب دونوں واقعہ کا زمانہ قریب ہونا، سمجھے؟ اس طرح اگر ہو تو ٹھیک ہے۔ پانچواں جو ہے انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، انشاءاللہ ٹائم ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔